سر چند دن پہلے پاکستان کے شہر جڑاں میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں نے توہین مذہب کے الزام میں مسیحیوں کے کئی چرچ نظر آتش کر دیے۔ ایسے واقعات ہم اکثر پاکستان میں سنتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے کسی کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا وہ قتل جسٹیفائی ہو سکے۔ میں آپ سے اصولی طور پہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی اس توہین مذہب کے معاملے میں کیا ہدایات ہیں، اور اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور سر یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ ایسے جو واقعات ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے اس خطے یعنی برصغیر میں ہی ہم دیکھتے ہیں، باقی پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصر طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ توہین کیا ہوتی ہے، توہین کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ موجود نہیں ہے۔ یہ چونکہ بڑی کمپلیکس کی بات ہے تو اس لیے میں اتنی ہی بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ توہین کرنے والے کا جرم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پاکستانیوں کی یہ بہت بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ انہوں نے جو چیزیں قانون اور عدالت اور پولیس کو کرنی ہوتی ہیں وہ خود کرنی شروع کر دی ہیں۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے پاکستان۔ شریعت کے مطابق میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، عدالت پولیس محکمہ عدالتیں لگیں گی وہ کاٹیں گی۔ تو کسی کو توہین رسالت کی، توہین قرآن کی، توہین مذہب کی سزا میں آپ نہیں دے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے جتنا کبیرہ گناہ اس نے کیا ہے توہین کر کے، اتنا ہی کبیرہ گناہ ہے کہ قانون کو میں ہاتھ میں لے لوں، میں چوروں کو سزا دینا شروع کر دوں، میں قاتلوں کو سزا دینا شروع کر دوں۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر پوری کوششیں کرنی چاہیے حکومت کو بھی، علماء کو بھی، کہ یہ لوگوں کا تصور غلط ہے جو اس کو درست کریں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کے ہماری پرانی جو عدالتیں لگتی تھیں اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کو دکاندار نے 2-4 لگا دی۔ عدالت میں گئے تو انہوں نے جج سے کہا کہ انہوں نے مجھے پکڑنے کے بعد سزا دی ہے، تھپڑ مارے ہیں۔ تو قاضی صاحب پوچھتے بھی گواہ ہیں اس کے؟ کہتے ہاں۔ وہ کہتے پہلے اس کا تھپڑ تم لگا لو، بعد میں تمہاری چوری کا معاملہ بعد میں سنتے ہیں۔ آپ کو اجازت کس نے دی ہے کہ چور کے اوپر ہاتھ اٹھائیں؟ بس پکڑ کے لیں۔ جرم ثابت ہوئے بغیر اقدام کرنا دوسری بیماری یہ ہے۔ ادھر ہوا اڑتی ہے کہ اس نے توہین رسالت کر دی ہے، توہین قرآن کر دی ہے، ادھر آپ ڈنڈے لے کر نکل پڑتے ہیں۔ سازش ہے، الزام ہے، کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کیا سنی سنائی باتوں پہ عمل کر جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ سنی سنائی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں باقاعدہ 3-4 جگہوں پر اس کی تاکید کی ہے کہ جب کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر اقدام کر ڈالو بعد میں پچھتاؤ۔ تو ہم تو بالکل سوچے سمجھے بغیر پتہ چلا جی اس نے یہ کر دیا، ڈنڈے لے کر نکل پڑے، مارنا شروع کر دیا۔ جرم ثابت ہی نہیں ہوا، تحقیق کر کے جرم ثابت کر کے پھر سزا دی جاتی۔ پہلی بات یہ کہ میں اور آپ عدالت نہیں بن سکتے، کسی کو کسی جرم کی سزا نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جرم ثابت ہوئے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اپنی غلطیاں دور ہونی چاہیے پاکستانی امت کی۔ یہ بدقسمتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کوئی 4-5 سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، سیالکوٹ میں کرکٹ کھیل کے ہاکی کھیل کے لڑکے آئے، وہ ہارے ہوئے تھے۔ ہارے ہوئے لڑکوں نے جیتنے والے لڑکوں کو تنگ کیا، لڑائی شروع ہو گئی، مارنے لگے۔ جب چھڑانے والے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو توہین کر رہے تھے۔ ہاکیاں مار مار کے ان 2 لڑکوں کو مار دیا گیا تھا، ہاکیاں مار مار کے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس اذیت سے گزر کے فوت ہوئے ہوں گے، جھوٹے الزام پہ۔ تو یہ الزام کو ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی وہ صحیح الزام لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، اس کا جرم ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہم غلط کرتے ہیں۔ اس واقعے میں جڑاں والے واقعے میں ایک تیسری غلطی ہوئی ہے، وہ بھی اتنا ہی کبیرہ گناہ ہے۔ جرم میں کروں اور سزا آپ لوگوں کو ملے۔ پورے محلے نے جرم کیا، پوری بستی نے جرم کیا، چرچ نے جرم کیا، ان گھر والوں نے جرم کیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی پادری صاحب کے بیٹے کا مسئلہ ہے
اور آپ نے پورا گاؤں برباد کر دیا, پورا محلہ کو. یہ کس اصول پر؟ اس میں تو گورنمنٹ زیادہ قصوروار ہے, گورنمنٹ کے کیسے اسپیئر کر رہی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, وہ بھی گورنمنٹ کی مسئلہ ہے. میں تو ابھی وہ کر رہا ہوں جو ہم کر رہے ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں. گورنمنٹ کا قصور تو ہے ہی. اب یہ آپ نے جرم ایک آدمی کا ہے اور پورے گاؤں والوں کو, پورے محلے والوں کو سزا دے دیا آپ نے. ان کے گھر جلا دیے, ان کی املاک ضائع کر دیے ہیں, چوری کر لی ہیں. پھر چوری کرنے کی اجازت, مال لوٹنے کا معاملہ, یعنی جرم در جرم ہے اس میں. تو توہین رسالت یا توہین اس کا قانون جو بھی ہے پاکستان میں, اس کو نافذ ہونے دیں, عدالتوں میں جانے دیں کیسز کو. میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں پوری دیانتداری سے سمجھنی چاہیے کہ میرا کیا دائرہ اختیار ہے. میرا کام تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آؤں, ان کو اسلام سے نکالنے کا, ان کو کافر قرار دینے کے, مار دینے کا, قتل کرنے کا. سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ فوراً جس کو پتہ چلتا کہ اس نے توہین کی ہے, اس کے پاس جاتے, کہتے یار توبہ کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے, تو اس گناہ سے نکلو, کفارہ ادا کرو. سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے. ہم سب سے پہلا کام ڈنڈا لے کر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کسی نے توہین نہیں کی قرآن کی؟ کسی نے جادوگر نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہر روز ہو رہی تھی. کیا کیا گیا؟ ان کو ایمان کی دعوت دی گئی, ایمان کی طرف بڑھو, ایمان لے کر آؤ. ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں کرنی پڑیں کہ اگر یہ شاعر ہوتا تو یہ کرتا. یہ شاعر نہیں ہے. یہ جادوگر ہوتا تو تم جانتے ہو کہ کاہن کس طرح کا کلام کرتے ہیں. جواب دیے ہیں, بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے بیز نے ہی فیصلہ کرنا تھا نا, مار دیے جائیں. نہیں, اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ سوالوں کے جواب دیے جائیں, ان کو ایمان کی طرف بلایا جائے, ان کو موقع دیا جائے, ان کو سمجھایا جائے. یہی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. ہاں, آخری پہلو آپ کا رہ گیا کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی حکومت نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ کسی جرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے گی. میں اسی میں ایک تھوڑی چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہی ہوں. ہمارے علماء کا کیا کردار ہے اس میں؟ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو کرنے والے کو شہید قرار دے دیا جاتا ہے. جیسے ایک بہت مشہور ممتاز قادری کا مطلب ایک واقعہ بھی ہے, ان کو علماء تک شہید قرار دیتے ہیں. تو یہ کیا علماء ناکام رہے ہیں اب موقف کلیئر کرنے میں جو خدا نے پیغام دیا ہوا تھا؟ کہاں کمی رہ گئی ہوئی ہے؟ دیکھیے, اس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ ہم نے سب سے پہلی کتاب ابن تیمیہ نے لکھی تھی, الصارم المسلول علی شاتم الرسول, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو تلوار سے سزا دی جائے گی. وہاں سے بحث شروع ہوئی اور پھر چلتے چلتے ہمارے وطن میں پہنچ گئی. اب یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, میں اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ, ہم نیچے آ جاتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار نہ آئے. میرے والد کو اگر کوئی گالی دے تو میری تسلی کب ہوگی؟ یا میں بھی اس کے والد کو گالی دے دوں یا اس کو دو چار لگاؤں, ٹھیک ہے نا, تبھی دل ٹھنڈا ہوگا. تو ہم نے دل ٹھنڈا کرنے کے راستے کچھ نکالے ہیں. انگریزوں کے آنے کے بعد ہمیں ایک طرح کی شکست ہوئی. فکری میدان میں ہم ہارے, علمی میدان میں ہم ہارے, سائنس کے میدان میں ہم ہارے. تو ہمارے اندر ایک غیظ و غضب بھر گیا ہوا ہے. اس غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی امکان نہیں, کوئی امکان نہیں, خاص طور سے قوم ہندوستان, پاکستان. کیونکہ یہ جس جگہ پہ کھڑے تھے, مغلوں کا جو شان و شوکت تھی, مسلمانوں کو جو شان و شوکت تھی, وہ ہاتھ سے جاتی رہی. اس کے بعد 1857 میں ہم نے جو کچھ کیا اسی غیظ و غضب کا اظہار تھا. یعنی ہم نے لاکھوں لوگ مروا دیے بغیر پلاننگ کے, بغیر ایسے اقدامات کے کہ جو فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں.
जंग आज़ादी थी, हमारा फ़ख्र है, लेकिन इक़दामात हमने देखिए कैसे किए थे। तो ठीक वही जहन कि हम बस गाली देने वाले को मार डालें, इसी से दिल ठंडा होता है। यही जहन उलमा का है, यही जहन आवाम का है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कह लीजिए कि लीडर पैदा होने बंद हो गए। लीडर किसको कहते थे? लीडर उसको कहते थे जो नई राह सुझाता था, कौम की इस्लाह करता था, कौम को नए पैगाम देता था, नए मकासद देता था। अब जो लीडर होते हैं वो आवाम की हाँ में हाँ मिलाकर चलते हैं, उनकी पसंद की बात करते हैं, नया रास्ता नहीं देते। जो उनको पसंद होता है वो बयान करते हैं, वोट लेते हैं, वाह, क्योंकि उन्हें वोट लेने होते हैं। पुराने लीडर लीड करने के लिए उठते थे। तो ये जो कहत है ये मुसलमानों के अंदर भी है। हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी ऐसा लीडर नहीं है जो हमें बता सके कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ गोली मारना नहीं है, कामयाबी के रास्ते और भी हैं। उन कामयाबी के रास्तों में एक कामयाबी का रास्ता यह है कि आप इतने आला अखलाक पे खड़े हो जाएं कि आपके अखलाक का रोब कायम होना शुरू हो जाए। हम चाहते हैं कि एहतजाज का रोब कायम हो, उसका रोब आर्जी होता है, किरदार का रोब दायमी होता है। हम किरदार में घटिया तरीन जगह पे चले गए, किसी को हमारे अखलाक का डर ही नहीं है, और बंदूक लेकर हम हर रोज़ निकल पड़ते हैं। और बंदूक भी कौन सी? वही 1857 वाली, जिसके कारतूस में ताकत ही नहीं है। हमारा जो भी कारतूस चलाते हैं हम, वो बस जड़ा वाला तक होता है। उसके बाद फिर बेइज्जती की एक लहर होती है, माफ़ियों की एक लहर होती है, माजरतों की एक लहर होती है। उलमा भी कह रहे होते हैं हमने ये तो नहीं चाहा था, हमने ये तो नहीं कहा था। तो किरदार की जो तामीर है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा किरदार बहुत ही घटिया है और तकाज़े हम करते हैं कि शानदार लोग हमारे, बादशाहों वाले। तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये सब कुछ हमें उस नफसियाती मर्ज़ का एक इजहार है कि जैसे हम चिड़चिड़े हो गए हुए हैं। तो हम नफसियाती तौर पर मरीज़ हैं, क्यों कि बेहतरीन उम्मत है लेकिन नज़र कहीं भी नहीं आते। तो इस तज़ाद फ़िक्र की वजह से चिड़चिड़ापन हो गया। इसको एक मिसाल से समझिए, बुढ़ापे में वालिदैन चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि अपनी शान व शौकत में वो बाप होते हैं, लेकिन अब नाकारा हो जाने की वजह से बच्चों के सहारे पर होते हैं। ये दो बातें वो इकट्ठी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। हर बात पे बच्चों को डांट रहे होते हैं, अपने पाँव में दमखम नहीं होता, बच्चों का सहारा लेना भी चाह रहे होते हैं, लेना भी नहीं चाहते, इसी कश्मकश में रहते हैं। हमारी उम्मत की भी यही हालत है, बूढ़ी हो गई हुई है, पाँव में हाथों में जान नहीं है, और जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो ऐसे भड़क उठती है कि जैसे अंदर कहीं बम रखा हुआ था फट गया।